کوئی کہے میں سندھی ہوں، کوئی کہے میں بلوچی ہوں، کوئی کہے میں پٹھان ہوں، کوئی پنجابی ہونے پر زور دے، کوئی سرائکی کہے اور کوئی مہاجر کہلائے۔ جب ایک ملک میں شناخت پہلے زبان بن جائے اور بعد میں قوم، تو ریاست کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر گروہ صرف اپنے حصے، اپنے فائدے اور اپنے دکھ کی بات کرتا ہے، پورے ملک کی کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ اسی سے نفرت بڑھتی ہے جو بڑھ چکی ہے، اسی سے اعتماد ٹوٹتا ہے جو ٹوٹ چکا ہے، اسی سے مسئلے حل ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جاتے ہیں جو کہ بڑھ چکے ہیں۔ آخرکار ملک چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹنے لگتا ہے جو نہ خود مضبوط ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی محفوظ ہوتے ہیں۔ تاریخ ایسے قصوں سے بھری پڑی ہے۔ آٹومن امپائر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ قومیں الگ ہوئیں، سلطنت ٹوٹی اور فائدہ باہر والوں نے اٹھایا۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت جو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، جو یورپ کو کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی، جو خلافت کی علامت سمجھی جاتی تھی، وہ تلوار سے نہیں گری تھی، وہ سوچ کے زوال سے گری تھی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں آٹومن امپائر کی۔ یہ اس دن گری تھی جس دن اندر نسلی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، جس دن سوال پوچھنا بند ہو گیا تھا، جس دن علم کو خطرہ سمجھ لیا گیا تھا، اور جس دن تبدیلی کو بغاوت کہہ کر کے ٹال دیا گیا تھا۔ یورپ تیزی سے بدل رہا تھا، فیکٹریاں تیزی سے لگ رہی تھیں، تعلیم عام ہو رہی تھی، اور ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم اندرونی لڑائی لڑ رہے تھے۔ یاد رکھیں، جیسے کوئی بھی لکڑی باہر سے خود نہیں ٹوٹتی ہے جب تک کہ اندر سے وہ گل نہ گئی ہو نا، بالکل اسی طرح سے کوئی ملک، کوئی سلطنت باہر سے نہیں ٹوٹتی جب تک کہ وہ اندر سے گل نہ چکی ہو۔ سلطنت عثمانیہ میں فوج تھی لیکن جدید نہیں تھی، حکمران بھی تھے لیکن ان کا ویژن ہی کوئی نہیں تھا، جیسے خلافت بھی تھی لیکن عدل کمزور ہو چکا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر قرض آ گیا بیچ میں۔ فرانس اور برطانیہ، یورپین بینک ایک ایک کر کے سلطنت کو سود پر قرض دیتے گئے، اور سود آپ کو پتہ ہے، ریلوے ان کی ہو گئی، بندرگاہیں ان کی ہو گئیں، ٹیکس ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ وہاں سے پرچم ہمارا لہرا رہا تھا لیکن معیشت ان کی تھی۔ اور پھر ہم نے جو سب سے بڑی غلطی کی، ہم نے قومیت کو نظر انداز کر دیا۔ عرب نے کہا ہم عرب ہیں، بلقان نے کہا ہم بلقان ہیں، یونان نے کہا ہم یونانی ہیں، اور یورپ نے موقع پاتے ہی وار کر دیا۔ قوم پرستی کی آگ ایسی بھڑکی کہ پھر رکی نہ۔ اور پھر آخر میں جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی، اس میں جو سب سے بڑی غلطی، عثمانی سلطنت کی سب سے بڑی غلطی، انہوں نے جرمن کا ساتھ دے دیا، اور تاریخ نے بالکل رحم نہیں کیا، سب کچھ چیتھرے کر دیے۔ جنگ ہار گئے، علاقے چھن گئے، اور عرب کی زمینیں نقشے پر بانٹ دی گئی تھیں۔ 1920 میں جو وہ معاہدہ ہوا تھا، سیویری اور سیورا کر کے تھا، سلطنت کو اتنا کاٹ دیا گیا تھا کہ استنبول میں محفوظ نہیں رہا تھا، اور پھر آگے آ گئے تھے وہ مصطفیٰ کمال اتاتürk، سلطنت ختم، سلطان ختم، اور پھر 1924 میں خلافت بھی ختم ہو گئی تھی۔ 500 سالہ تاریخ ایک دستخط سے کتاب میں بند کر دی گئی تھی۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ عثمانی سلطنت کیوں گری تھی، سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا بھی تھا کہ نہیں؟ کیا آج ہم سائنس میں آگے ہیں، معیشت میں خود مختار ہیں، یا پھر آج بھی ہم قرض اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو کہ ڈوبے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیں، جو قوم تاریخ سے نہیں سیکھتی ہے وہ خود ایک تاریخ بن کے رہ جاتی ہے۔ عثمانی سلطنت ہمیں ایک سبق دے گئی ہے نا، طاقت تلوار میں نہیں ہوتی ہے، سوچ میں ہوتی ہے، اور جب سوچ مر جاتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ریاست کمزور ہو، جب اندر نسلی اختلافات پیدا ہو جائیں، جب قوم، نسل، زبان اور علاقے میں بٹ جائے، تو دشمن کو پھر کسی توپ کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، پھر تو وہ ایک دستخط کرتا ہے، قلم کی طاقت۔